آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ شاعر نے یہی کہا ہے کہ دنیا کا کیا عالم تھا، دنیا سسک رہی تھی، شرک، کفر، ظلم، ستم، ایک دوسرے سے دشمنی، پیار اور محبت کا قحط، دنیا عجیب پریشانی سے گزر رہی تھی۔ کوئی کسی کا پرسان حال، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اس دنیا پر رحم فرمایا، اس دنیا کو تاریکیوں سے نکالا، اس دنیا کو اندھیروں سے آزاد کیا، اور اس دنیا کو روشنی بخشی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب یہ بڑا مختصر سا وقت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی سیرت بیان کرنا چاہے، ان کی زندگی کو بیان کرنا چاہے، نہیں کر سکتا ہے۔ بس موٹی موٹی باتوں کو بیان کر سکتا ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے گئے تو کیا کیا ہوا، لیکن کوئی کما حق ہو ان کی سیرت کو بیان کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہو گئے تو آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی۔ آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، 6 سال کے ہوئے۔ 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب چھوٹا سا بچہ جس کا نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ بہن، تنے تنہا، اور وہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے۔ اور کس کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایسا شخص کہ جس کے باپ کو اس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے بلا لیا ہو، جس کی ماں کو 6 سال کی عمر میں اللہ نے بلا لیا ہو، وہ پوری دنیا کے دلوں پر چھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور زندگی میں ہم سب لوگوں کے لیے بڑا صبر ہے، بڑی امیدیں ہیں۔ آج ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جائے، کوئی باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، دوست چلا جائے، بھائی چلا جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں بچا ہماری زندگی، لٹ گئے ہم، خراب ہو گیا، بالکل برباد ہو گیا۔ یہ ہماری کیفیت ہو جاتی ہے۔ سمجھو، میرے آقا کو سمجھو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پرورش ہوئی۔ پھر چند سال کے بعد میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا۔ بہرحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور آپ کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے عدل، انصاف، سچائی، صفائی، ستھرائی، یہ چیز پہلے سے ہی رکھی تھی، کیونکہ کوئی عام انسان نہیں ہے بھائی۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، اور اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھیے آپ کیا ہستی ہے، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے محمد الرسول اللہ۔ دلوں کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آپ پہلے سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے، آپ کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں تھی۔ آپ غار میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے، جو بھی طریقہ ہوتا تھا اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے۔ دھیرے دھیرے آپ کی عمر بڑھتی رہی۔ آپ کی جب عمر 25 سال ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ان سے نکاح کیا۔ یہ پیغام دیا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کے اندر، ہر دن نہیں، ہر سال نہیں، ہر لمحے کے اندر امتیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ سبق ہے، اور یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کو سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے ہوتے ہوئے 25 سال کا 26 سال کا نوجوان ہوتے ہوئے ایک بیوہ سے اپنا نکاح کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی شادیاں ہوئی ہیں، اور سب شادی کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت رہی ہے۔ آج اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اتنی شادیاں نبی نے کی ہیں، نبی کو اتنی شادیوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک الگ بات ہے، جب آپ غور کریں گے، جب آپ بیان میں سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کس حکمت سے اور لوگوں کے اور ہمارے فائدے کے لیے نکاح کرایا گیا، سب کی حکمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ پیغام دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح یہ سہارا دینے کا نام ہے کسی کو، نکاح نام اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، نکاح اپنے گھر کو بنانے کا نام ہے، نکاح کسی کو سہارا دینے کا نام ہے، نکاح کسی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا نام ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اسی طرح سے آگے معاملہ بڑھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال ہوئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ غار میں تھے، وہیں پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور قرآن کریم کی پہلی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، آپ اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیے، شروع کریے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو امی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور پھر دوبارہ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے پھر یہی کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پڑھنا آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ سمجھیے کہ امتیوں کو سب سے پہلا پیغام جو دیا گیا، نبی پر وحی جو نازل کی گئی وہ پڑھنے کے متعلق دی گئی۔ سب سے پہلا جو پیغام دیا گیا وہ کہا گیا کہ پڑھیے، ان پڑھ مت رہیے۔ جب انسان پڑھتا ہے، جب انسان مطالعہ کرتا ہے، جب انسان پڑھائی کے زینوں پر چڑھتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، انسان ترقی کے راستے کھولتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلا معاملہ جو فرمایا وہی فرمایا کہ آپ جو ہے پڑھائی کیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی کا یہ ایک اہم پیغام ہے۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور کہا زملونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑھائیے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں آج میں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا۔ کیونکہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر اتنا وزن ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی سی طاری ہو جاتی تھی۔ بہرحال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھائی اور تسلی دی اور کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ غریبوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے رحم کا کام کرتے ہیں، آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر اگر بہترین بیوی ہو اور شوہر کتنا بھی پریشان ہو، اگر وہ صحیح طریقے سے تسلی دینے والی ہو تو مرد کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جب شوہر پریشان ہو، جب کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے پاس بٹھا کر کے بہترین انداز میں اس کو تسلی دلانی چاہیے۔ اس سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور مرد کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے پورے طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں،
میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم یہ بت پرستی ختم کر دو، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جس کو تمہیں رب ماننا ہے، جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، تمہیں سب کو چھوڑ دینا ہے، سب خداؤں کو اور بتوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف آنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام لے کر کے اٹھیں گے، چاہے آپ دین کا کام کتنی محنت سے کر کے اٹھیں، آپ کے اپنے اپنے خلاف ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے نکل کر کے آئیں گے آپ کے مخالفت میں، میاں یہ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کام ہو رہا ہے، میاں ریاکاری کے لیے کام ہو رہا ہے، میاں اپنے نام کے لیے کام ہو رہا ہے، میاں یہ ہو رہا ہے، میاں وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ، آپ کوئی کام کریں گے، کاروبار کریں گے تو آپ کے اپنے نکل کر کے آئیں گے، میاں ہم جانتے ہیں، پتا دیکھا ہم نے کیا ہے، روٹی کے ٹکڑے نہ ملتے تھے، آج بڑے بھاری بنے پھر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے اسے نواز دیا، اس کو رزق دے دیا، اس کو مالدار بنا دیا، تو تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے بھائی؟ اور اللہ سے شکایت کر اگر زیادہ ٹینشن ہے تو، کہ اللہ تم نے اسے مالدار کیوں بنایا ہے؟ یہ تو روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاتا تھا، یہ تو غریب تھا، میں تو اسے وہی دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے کیوں دیا اسے؟ یہ حسد، یہ بغض، یہ اپنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اپنے مخالف ہو گئے، اور اتنے مخالف ہو گئے کہ ایک دن پلان بنا لیا پورا کہ رات میں جب یہ سوتے ہوئے ہو تو ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور چند لوگ گھر کے اندر داخل ہو، اور یہ تلواریں لو، لٹ اور ڈنڈے لو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ساری مرضی تو اللہ کی چلتی ہے نا، اللہ کو تو ابھی بہت کام لینا ہے نا، دنیا میں نام چمکانا ہے نا، دنیا میں تبلیغ کرنی ہے، اپنے احکام پہنچانے ہیں، اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچانا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی اور کہا کہ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ رہے اور آپ وہاں سے ہجرت کر گئے، اور یہ لوگ کمرے میں دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے۔ پیچھا کیا، آپ کو معلوم ہے، غار کے اندر چھپ گئے، غار تک پیچھا کیا، غار کے اندر چھپے رہے، غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ لیکن جب اللہ حفاظت کر رہا ہو نا، تو پھر کسی کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، مدینے والوں نے استقبال کیا، وہاں پر آپ رہے، آپ کی زندگی گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہتے ہوئے جب مسلمانوں کا حلقہ بڑھا تو باہر سے لوگوں نے حملے کرنے چاہیں کہ ان کو یہیں پر حملہ کر کے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، تو پھر دفاع میں اسلام نے کبھی بھی کسی پر چڑھائی نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کبھی بھی کسی سے لڑائی میں پہل نہیں کی ہے، کبھی بھی آپ چڑھ کر کے نہیں گئے ہیں۔ جب لگا ہے کہ یہ ہمارے اوپر چڑھ کر آنے والے ہوئے ہیں یا انہوں نے ہمارے اوپر حملے کا پلان بنا لیا ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے اسلام نے لڑائی کی۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تلواروں کے زور پر پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی غلط بتائی جاتی ہے۔ بھئی میرے گھر پہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میری تو جتنی ہمت ہوگی میں کوشش کروں گا نا بچانے کی۔ تو اسی طریقے سے جب کسی نے اسلام کو، مسلمانوں کو، مدینے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو مسلمان دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی کے گھر میں جا کر کے چڑھے ہو، کسی کے ملک پر چڑھے اور جا کر کے حملہ کر دیا ہو۔ جب کسی کی غلط نیت اٹھی ہے اور غلط باتوں کی اطلاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو پہنچی ہے تو تب جو ہے ان کے مقابلے کے لیے مسلمان کھڑے ہوئے۔ بہرحال وقت گزرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا، 63 سال آپ کی زندگی ہو گئی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج بھی کیا، عمرے بھی کیے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آخر کے 10 دن آپ پر بڑی بیماری کے گزرے، بخار رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر رہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بہت پریشان ہونے لگی، میرے ابا جان کو کیا ہو گیا، میرے ابا جان کو کیا ہو گیا، آپ اتنے پریشان ہو گئے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ بستر پر پڑے ہیں، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سمجھایا، اور آپ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اور شاید اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے اب تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بعد تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ تو حضرت فاطمہ خوش ہو۔ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں، بالکل قریب وقت میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میرے امتیوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میں کون ان کی خبر گیری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اے میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا، موت بالکل قریب ہے، چند لمحے باقی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور آخر وقت میں کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا۔ اب تصور کریے ہماری کیا صورتحال، چند لمحے چند منٹ باقی ہیں دنیا سے جانے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز مت چھوڑنا، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نماز کے دھورے نہیں ہیں۔ یہ محبت ہے ہماری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہاں جوانیاں برباد کر رہے ہو نوجوانوں، کم سے کم اللہ کے گھر میں تو آ جاؤ، اتنا تو رحم کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے چند منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے آخر کہہ کیا رہے ہیں؟ کوئی بیٹی کی پرواہ نہیں، کوئی مال کی پرواہ نہیں، مال تو تھا ہی نہیں، کوئی بادشاہت کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو اس بات کی میرے امتی نماز پڑھنے لگ جائے، میرے امتی نمازی بن جائیں۔ اور آج وہی امتی نماز چھوڑ کر کے ایسے مست ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہم بالرفیق الاعلی یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے جھک گئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی باتوں کو مان کر ان کی بات پر چلنے کی ضرورت ہے۔ باقی دنیا سب دھوکہ ہے، سب بیکار ہے، انہی کی شفاعت پر ہماری بخشش ہونی ہے، انہی کی سفارش پر ہمارا سب کچھ کام بننے والا ہے۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خرافات کو چھوڑیے، سارے کاموں کو چھوڑیے، اور اللہ کے راستے میں لگ جائیے، اللہ کی راہ میں آ جائیے، اور اللہ سے جڑ جائیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کے امتی ہونے کا حق ادا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔